فرق ہوتا ہے. Sympathy is knowing a person is feeling that way. Empathy is feeling a person is feeling that way. So ایک بندہ اگر فیل کر سکتا ہے نا دوسرے غم کو, ہاں دوسرے کے شوز میں آ کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, then that means آپ نارسسسٹ نہیں ہیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. اور موسٹ آف پیپل آف آور سوسائٹی, آپ کنٹینیو کیجیے گا, آر ناٹ نارسسسٹک آئی بلیو. ٹریٹس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں پڑھنے سے نا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت پریویلنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت پریویلنٹ نہیں ہے, لیکن ٹریٹس لوگوں میں بہرحال ہو سکتے ہیں. ابھی جو ہماری سوسائٹی ہے نا اور ہمارا معاشرہ ہے اور سوشل میڈیا انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یہ بہت زیادہ انکلکیٹ کر رہا ہے. بٹ دیز آر ناٹ نارمل پیپل. توہا, I am talking about normal people of our society. When we go out, we see people at different shops. یہاں سے ان لوگوں کی بات نہیں, میں تھوڑا سا نا اس چیز کو ایسے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, جب ہم نے لیٹس سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یا یہ اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتا ہے, برو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹی پرابلم ہے. جیسے میں نے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ اوپر کے لیول سے لے کے نیچے تک یہ بات ہے. چاہے آپ گھروں کی بات کریں, آپ سوسائٹی کی بات کریں, انفلوئنسرز کی بات کریں, کسی کی بھی بات کریں, یعنی آپ اداروں کی بھی بات کر سکتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل, اس کو آسانی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کے اندر میں ہے نا, کسی کے اندر یہ جو میں ہے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے, کسی کے اندر بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اگر زیادہ میں ہے تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ہٹلر بھی بن سکتا ہے, رائٹ, وہ اسٹالن بھی بن سکتا ہے, وہ چرچل بھی بن سکتا ہے. اور تھوڑے لیول پہ میں کیا ہے کہ جتنا مجھ سے میں چلے گی میری, تو میں اتنی میں چلاؤں گا اپنے جو میرے جو سبارڈینیٹس ہیں وہاں تک چلاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو, ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, پتہ آپ کو, ہاں ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں, پوری اسٹیٹمنٹ ہے خیر, وہ کہتے ہیں کہ ایوری بڈی ہیز فرعون ان ہز سول. Everybody has a فرعون in his soul, in his نفس basically. یہ نفس 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں نا. یا تو کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا اسے پریکٹس کرنے کا, یا کچھ لوگ اسے ٹیم کرتے ہیں. تو جن کو موقع نہیں ملتا نا اسے پریکٹس کرنے کا, وہ فرعون پھر نہیں بنتے بیکاز ان کو موقع نہیں ملا کبھی. صحیح. لیکن جو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ٹرین اور ٹیم کرتے ہیں. سو فرعون کے جو پرسنالٹی تھی, اس طرح کی چیزیں ہر پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں, اور جو صحابہ کی پرسنالٹی تھی اس طرح کی چیزیں ہر پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں. اٹس آل اباؤٹ واٹ ٹریٹس یو نرچر ان یور لائف. کن چیزوں کو آپ فلرش کرتے ہو, نرچر کرتے ہو, اور کن کو روکتے ہو آپ. تو ایوری کین بی فرعون اینڈ ایوری کین بی ابو بکر صدیق, ان کی طرح کا ہو سکتا ہے ایک طرح سے, بٹ اٹس ہاؤ یو نرچر دوز. سو بیسیکلی ایک پرسنالٹی ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بگ اپ کرنے والی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی, اور ایک پرسنالٹی ہے بہت زیادہ ہمبل, رائٹ. لیکن مجھے نا پرابلم تھوڑے سے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن دونوں طرف نظر آتے ہیں. دیکھو فرعون والی سائڈ پہ تو پرابلم ہے ہی ہے, لیکن ایک پرابلم, دس از ون آف دا ٹریپس آف شیطان, کہ شیطان آپ کو اپنے آپ کو ذہن میں بلیٹل کرواتا ہے. دیر از اے ریسنٹ لیکچر آف علی حمودہ, اف یو واچ, اس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ بلیٹل یور سیلف. شیطان جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی ٹرک کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنے آپ کو بلیٹل کرواتا ہے. So you see, شیطان plays differently with different people نا. کوئی بندہ اگر فرعونیت میں ہے تو وہ اس کو اور بڑھائے گا. کوئی بندہ اس چیز میں ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مارا ہے بہت, تو وہ اتنا مروا دے گا اپنے نفس کو, اتنا بلیٹل کروا دے گا کہ وہ شخص زندگی میں کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. Yes, it's all about balance. It's all about balance. بندہ جو تھوڑا سا سیلف ڈیمینشنگ فیز میں ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سیلف اسٹیم پہ کام کرے. اس کو چاہیے کہ وہ حسن ظن باللہ پہ کام کرے کہ اللہ نے مجھے انف کوالٹیز اور ٹریٹس دیے ہیں ٹو ڈو مچ مور ان لائف, اینڈ آئی ہیو بین کریٹڈ, یا میرے میں ساری وہ کوالٹیز ہیں ٹو ارن الفردوس الاعلیٰ. بٹ شیطان مجھے لیزی کر رہا ہے, اس کے لیے کام کرنے والی چیز ہے. لیکن جو لوگ جو اپنے آپ کو ویسے سمجھتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں, اناکونڈا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں اناکونڈا, ہمارے شیخ کیا کرتے تھے. اور اس کو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل کرنا چاہیے. جیسے کچھ اسکالرز جب وہ اپنا علم پہ ان کو لگا نا کہ میرا علم زیادہ, لوگ بہت ریسپیکٹ کر رہے ہیں, دے شوڈ گو ٹو ٹوائلٹس ٹو واش دا ٹوائلٹس, اور وہ اپنا منہ چھپا کے گن صاف کیا کرتے تھے, لوگوں کے بیواؤں کے گھر جا کے صاف کیا کرتے تھے. سو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اس میں دیکھیں نا, مثال کے طور پہ کچھ دوست بیٹھے ہیں اور وہ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کانسٹنٹلی. اب یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا کہ دیکھیں وہ شاید یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میننگ کہ ہم اس سے زیادہ کول ہیں, رائٹ, یا یہ لیک آف ایمپتھی سے کہہ سکتے ہیں, لیک آف ایمپتھی کہہ لیں. اور اس میں بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور میں برو دیکھیں ہمارے دین کا نا ایک مزاج ہے, رائٹ. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ
اپنی اپریسیشن کروانا یا اس کو اچھا لگنا یہ اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے دین میں یہ پسند نہیں کیا جاتا آنیسٹلی، رائٹ؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے یا جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جنتی یہ نہیں کہے گا، اور کوئی ہمیں سورس ایسا نہیں ملتا، کوئی آیت یا کوئی حدیث جہاں پہ وہ کہے گا کہ یس آئی ڈیڈ اٹ، وہ یہ نہیں کہیں گے، حالانکہ انہوں نے صبر کیا ہوگا، وہ راتوں کو اٹھے ہوں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی. نہیں تو وہ شخص جو اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میں نے کیا، وہ شیخ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، I'll give you the evidence. وہ پتہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ ترانہ ہوگا، یعنی فرسٹ ٹائم جب وہ انٹر کریں گے نا وہ یہی کریں گے. اور جنت میں وہ کیا کہیں گے جب باتیں کر رہے ہوں گے نا، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. They would be praising اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، جی بالکل، ان کا فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ رسول اللہ کی ایگزامپل دیکھ لیں، یعنی جب رسول اللہ بتا رہے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل سے، اور ایک صحابی نے تھوڑی سی جسارت کی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئی پرے ایٹ نائٹ تو میرا معاملہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے جو یتغمدنی، مجھے ڈھانپ لے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور ایک سبحان اللہ شیخ علی کا جواب دیتے ہیں، وہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں برو. وہ خوشی ہے کہ میں نے یہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے نے بچا لیے. کہ دیکھیں نا کتنی ایسے ہمیں وہ انسیڈنٹس ملتے ہیں جہاں پہ ان کے جو، دیکھیں دائیں ہاتھ کی بات کی نا آپ نے، فار ایگزامپل جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آسان حساب سے مطلب کیا ہے اے اللہ کے نبی، کہ بار بار جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور آپ کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو نگلیکٹ کیا جائے گا ایز اف کہ دیکھا ہی نہیں، اور آپ کا جو نامہ اعمال ہے بند کر کے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو رحمت ہوگی. اب دیکھیں نا، مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا جی ایک اور چیز ہے، اور پرائڈ جو ہے جی وہ اور چیز ہے. تو خوشی کا اظہار الاؤڈ ہے جی، اور پرائڈ جو ہے وہ الاؤڈ ہے. اما بنعمت ربک فحدث، تو خوشی کا اظہار تو بالکل الاؤڈ ہے، لیکن یہ کہ میں نے آئی ڈیڈ اٹ یا سیلف میڈ کا جو ہے نا، سیلف میڈ، yeah this is a very important terminology. self made should never be used. This word is shaitani word, very prevalent in our society. People think that they made themselves. یار یہ دوستوں میں بھی ہوتی ہے، بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، یہ ہسبینڈ وائف میں بھی ہوتی ہے کہ جی میں اس سے بہتر ہوں. اب دیکھیں یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی. جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں جو پہلا واقعہ بتایا وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا. حالانکہ ابلیس یہ پہلے وہ سو ٹو سے لانتی نہیں تھا، رائٹ، الرجیم نہیں تھا، مردود نہیں تھا. وہ تو یعنی اس گیدرنگ میں بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں کی گیدرنگ تھی. کس چیز نے اس کو مردود بنا دی ہمیشہ کے لیے؟ انا خیر من. اے اللہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو اوپر ہوتی ہے، مٹی تو بڑی دبی دبی رہتی ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا سجدہ. اچھا آج بھی کچھ میں نے ورلڈ لیڈنگ پولیٹیشینس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آئی ڈیزرو نوبل پرائز بٹ دے ڈونٹ گیو می. یعنی ایسی باتیں کرنا اپنے بارے میں. یہ قارون بھی کہتا ہے نا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. تو سیلف میڈ مین کا جو کانسیپٹ، تو اپنے آپ کو انٹائٹلڈ سمجھنا کہ میری تعریف. اچھا یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے تعریف کی جائے، اور وہ کام نہ کر پانا جس سے تعریف نہ کی جائے لوگوں میں، یہ بھی بڑی چیز ہے. اچھا ویسے جو اسلام کے جو ایک خشوع والا کانسیپٹ ہے، خشوع، جی خشوع جو ایک بینیفٹ دیتا ہے نا انسان کو، یعنی سبحان اللہ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں خشوع کا تعلق صرف نماز سے، ایسا نہیں ہے بالکل. خشوع کا لٹل معنی ہے لو، خشعن ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. زمین کو خاشعہ بولا گیا ہے، یہ لو ہے، مٹی ہے. تو خشوع بھی ہے نا سبحان اللہ جو انسان میں ایک چیز پیدا کرتا ہے وہ ہیوملٹی ہے. میں آپ کو ایک بہت پاورفل انسیڈنٹ بتاتا ہوں برو. واللہ ریسنٹلی شیخ came to the مسجد اور انہوں نے نا یہ واقعہ بتایا. It's very powerful. اس کا ایک گلمس ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ مسلمان جب غزوہ بدر میں تھے 313، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے غالب آ گئے ہزاروں پہ. پھر غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, عجب آ گیا ان کے اندر نا. دیکھو کیسی کھلبلی مچ گئی, اور احادیث بتاتی ہیں کہ ہینڈ فل آف صحابہ صرف رسول اللہ کے ساتھ تھے. تو رسول اللہ نے پھر ان کو پکارا کہ جی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, انا محمد لا کذب, میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو بہرحال دیکھیں دس از واٹ ہیپنس. جو پاورفل انسیڈنٹ ہے, 4 ائمہ کرام نے اس کو جو ہے نریٹ کیا ہے, امام نسائی اور ابن حبان. برو ایک نبی کا ذکر آتا ہے, یعنی کتنا سیویئر ہے یہ معاملہ عجب کا, حالانکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. آپ عجب ایکسپلین ذرا کر دیں. میرا خیال عجب از سم تھنگ کہ بندہ نا خود پسندی کہہ لیں, سیلف لو ٹو دی, یعنی سیلف ریسپیکٹ ایک اور چیز ہے, سیلف لو اور چیز ہے. تو سیلف ریسپیکٹ کا تو یعنی آئی ایم بیٹر دین ادرس, یا اور وی آر بیٹر دین perhaps exactly what we are discussing. Yes. Narcissism. عجب یعنی نارسسزم کی جو مین کوالٹی یہی تو ہے, عجب ہی ہے. یہی تو ہے. اس نبی نے دیکھا کہ الحمدللہ میری امت بہت بڑھ گئی ہے, رائٹ, تو قلت کی وجہ سے میری امت کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. قلت یا کثرت؟ کثرت کی وجہ سے, کثرت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو یہ اسٹیٹمنٹ برو پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ 3 آپشن میرے نبی کو دے دو. نمبر 1 کہ دشمن کا غلبہ ہو جائے گا آپ کی امت کے اوپر. نمبر 2 آپ کی امت پر بھوک اور افلاس آ جائے گی, ڈراؤٹ آ جائے گا. اور تیسری یعنی ڈراؤٹ آئے گا, علماء کہتے ہیں کہ میننگ بھوک سے لوگ فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, رائٹ. تیسری بات یہ تھی کہ آپ کی امتیوں میں سے کچھ لوگ ان کو فوت ہونا پڑے گا, مرنا پڑے گا. برو یہ 3 آپشنز میں سے کون سی آپشن ایزی ہے؟ اٹ واز سو ٹف. مشورہ کیا گیا کہ دشمن کا غلبہ آئے وہ تو ہمیں کاٹ دے گا, رائٹ, ہمارا کیا حال ہوگا. اگر بھوک سے فوت ہونا یہ بھی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ پینفل ڈیتھ ہے. دے آپٹڈ فور 3rd آپشن. اللہ ہمیں جو ہے آپ اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہماری روح قبض کر لیں. روایت میں آتا ہے 70,000 people died in one day, Muslims, just because of this statement. اب ہم عجب کی بات نہیں کر رہے, یعنی جب بندہ تھوڑی بہت بھی اپنی سکسیس اللہ تعالیٰ کی طرف ایفیلیٹ نہیں نہ کرتا تو برو دس از پرابلمٹک. برو اس میں بات ہوں, میں آپ سے چیز شیئر کرتا ہوں اسی حوالے سے. اللہ اکبر. 4 احادیث ہیں کوئکلی. نمبر 1, ایک بنو اسرائیل کا شخص تھا, وہ جا رہا تھا, اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, ڈی ہائیڈریٹڈ تھا. وہ کنویں میں اترا, اس نے پانی پیا, وہ آگے چل پڑا. آگے دیکھتا ہے ایک کتا زمین چاٹ رہا تھا, تو اس کی زبان نکلی ہوئی اور زمین چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آیا کہ کچھ دیر پہلے میری یہ حالت تھی. وہ واپس گیا, اترا, اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اس نے جا کے کتے کو پلا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ فشکر اللہ فغفر اللہ, کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. دوسری حدیث, بنی اسرائیل کی خاتون جو پروسٹیوٹ تھی, فرام دا پروسٹیوٹس, ٹھیک ہے, بغیت من بغایت اللہ کا ذکر ہے, اس نے کتے کو دیکھا وہ کنویں کے گرد گھوم رہا تھا. نو سیلفیز, نو کیمراز, نتھنگ. گاڑی تھی, لمبا سفر تھا, اس نے اللہ کی رضا کے لیے اتری. امیجن وہ کس طرح اتری ہوگی اس کنویں میں, اس ہاتھ سے چڑھی ہوگی, اس نے جوتا کہاں پکڑا ہوگا, کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے منہ میں جوتا پکڑا ہوگا پانی کا, تاکہ میں اس کو پلا دوں, اور اس نے پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تیسری حدیث, ایک شخص جو کہ جا رہا تھا راستے میں, اور راستے میں ایک درخت نکلا ہوا تھا جو کہ بالکل روڈ یعنی جو واکنگ پاتھ وے تھا اس کے بیچ میں تھا. اس نے اس کو کاٹا اور سائڈ پہ کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا. اللہ نے اس کو بخش دیا. چوتھا, ایک درخت کا حصہ روڈ پہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ گزرنے کی جگہ تھی, اس نے سوچتے ہوئے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی, انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو معاف کر دی. یہ چاروں ڈفرینٹ لوگوں کے واقعات ہیں, ڈفرینٹ ایراز میں, ڈفرینٹ احادیث میں. اس میں جو علماء کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں میں جو کوالٹی تھی نا وہ سنسیریٹی کے ساتھ صدق تھا, صدق. اور وہ کہتے ہیں کہ سنسیریٹی از پیوریفائنگ یور ایکشنز فرام دا نوٹس آف ادرز. Purifying your actions from the notice and the eyes of others. But sidq is purifying your actions from the notice of your own self. اللہ اکبر. Purifying your actions کہ تم بھی نہ دیکھ رہے ہو اپنے اعمال کو,
اور تم بھی اپنے اعمال نہ کاؤنٹ کر رہے ہو. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز الصدیق واز ابو بکر, کہ ان کو اتنی بشارتیں ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اپنے آخری خطبہ میں کہ تم میں سے جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اس کو عطا کر دیا ہے, الا ابو بکر, ایکسپٹ ابو بکر, کہ اس کے احسانات کا جو بدلہ ہے نا وہ اللہ اس کو عطا کرے گا. یعنی سبحان اللہ, یہ وہ شخص ہے مرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ کاش میں ایک پتا ہوتا اور اس کو بکری کھا جاتی اور اس کو ڈائجسٹ کرتی اور اس کو ایکسٹریکٹ کرتے اپنی باڈی سے اور وہ زمین میں مل کے ڈیکمپوز ہو جاتا اور اللہ میرا حساب نہ لیتا. صدق از ناٹ, یعنی ابو عمر بن خطاب موت کے ٹائم پہ عبداللہ بن عمر کے لیب پہ ان کا سر ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بیٹے میرا جو چہرہ نا زمین پہ رکھ دو, یعنی اور اپنے زمین کو پتہ ہے کس طرح, چہرے کو اس طرح, یعنی سبحان اللہ زمین یہ تھی نا, ہی واز ڈوئنگ لائک دس, زمین پہ نا اپنا فیس رگڑ رہے تھے, مل رہے تھے کہ شاید اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے. اور انہوں نے کہا کہ وہی لکھا یا عمر, عمر تباہی ہے تیرے لیے, وہی لکھا یا عمر اور ولی امک, تیری ماں پہ بھی تباہی ہے اور تیرے پہ بھی اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یعنی یہاں سے اب دیکھیں سبحان اللہ, حالانکہ بشارت ملی ہے جنتی ہونے کی, اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور آج امت کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے میرے بچے, اگر یہ چہرہ معاذ اللہ اگر وہ نہ کرے تو آج ہم نہ جو ہے کہتے, اگر یہ جہنمیوں والا چہرہ ہے تو تیرے یہ لیبس کے لائق نہیں ہے, اور اگر یہ جنتیوں والا چہرہ ہے تو اس چہرے کو اس لیب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو وہ کشن جو ملے گا وہ جنت سے ملے گا. تو I mean in any case just leave it. اچھا سبحان اللہ, there are some things bro, پتہ کیا اصل نا رمضان میں جو آیا ہوا ہے نا, اس کا اکثر جو مقصد ہے نا وہ ہے cleanse our hearts, not the bodies, detox, intermittent fasting, weight loss, نہیں, دلوں کو صاف کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو بیت الشجرہ کون سی ہے, بیت رضوان, ٹھیک ہے جی, جس میں صحابہ عمر کے لیے جا رہے تھے اور عثمان بن عفان اندر گئے نیگوشیشنز کے لیے, وہ باہر نہیں آئے, افواہ ریمور پھیل گیا, عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. اچھا اللہ کے نبی نے اور چند صحابہ نے کہا کہ ہمارا بھائی عثمان, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے, چاہے ہم سب کو بھی شہید کر دیا جائے نا, ہم اپنے بھائی کے لیے اندر جائیں گے, اور چاہے ہمیں آرمی سے چاہے ہمیں کوئی, ہم آج ادھر ویل گو اینڈ کانکر اور وی ڈائی ایوری ون. تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اوپر درخت کے نیچے سب صحابہ نے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد دیکھا عثمان بن عفان چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کوئی جہاد نہیں کیا انہوں نے اس ٹائم پہ, کوئی قتال نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ, کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا کہ جو درخت نیچے آپ پہ بیعت کرے تھے. تو یعنی سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں کہ کوئی جہاد نہیں کیا, کوئی عمل نہیں کیا, لیکن اللہ راضی ہو گیا, کیوں؟ فعلم اللہ ما فی قلوبہم. یار سیرہ میں one of the emotional parts is this واقعہ, اور اس کے بعد وہ سورہ فتح کی تلاوت چلتی ہے اور وہ آیات پڑھی جاتی ہے نا, this is very emotional, it makes you cry, bringing